الشیطان الرجیم وَإِذَا، اور جب، جس وقت، جس زمانے میں بشرا، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، یعنی غیر مسلم یا کافر کو، بالانثیٰ، بیٹی کی، کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب کافروں میں سے کسی ایک کو اس کے گھر بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل، ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودہ، کالا، وہو، اور وہ بندہ جس کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی، عظیم، غصے سے بھر جاتا ہے. ایک ہی بنا، سارا کام ہی خراب ہو گیا. بیٹی کو معیوب اور اپنے لیے عیب اور نقص اور خامی اور کمزوری سمجھتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہمیں اس کی وجہ سے داماد بنانا پڑے گا کوئی جوائی، اور ایک یہ وجہ تھی کہ کمائی اس نے کرنی نہیں، کھلانا اس کو پڑنا ہے، نوکری ڈیوٹی کر نہیں سکتی. تو اس لیے بیٹی کی پیدائش پر وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہونا کن کا عمل ہے، کن کا عقیدہ ہے، کن کی سوچ اور کن کی فکر ہے. یہ کافروں کی سوچ فکر ہے. بلکہ اتنی بات ہی نہیں، آگے بھی اسی کا مسئلہ ہے. یتوارا، چھپا پھرتا، من القوم، اپنی قوم سے، فیس ٹو فیس آتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، سامنے نہیں آتا. من سوء، اس برائی کی وجہ سے، بری خبر کی وجہ سے، ما بشر بہ، جو اس کو دی گئی. ایمسکہ علی ہون، کیا اس کو روکے رکھے رسوائی کے باوجود، بڑی بری صورت بنی، بری شکل بنی میرے گھر میں. ام یدسہ فی التراب، یا زمین کے اندر اس کو دفن کر دے زندہ ہی، جسے درگور کہا جاتا ہے. الا ساء ما یحکمون، کس قدر برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ سوچ عقیدہ کافروں کا تھا جو آج مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ ایک رپورٹ کے مطابق بچیاں جو قتل کی جاتی ہیں کوکھ میں، ماں کی کوکھ میں، وہ ہندوستان میں ہوتی ہیں. ہاں جی، اور پاکستان میں بھی کم نہیں ہے. مجھے تناسب کا تو نہیں پتہ کتنے فیصد ہے پاکستان، لیکن جرم اور ظلم میں برابر ہے. ہاں جی، جب پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہے تو ختم کرا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کبیرہ ترین گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. اولاد کی رکاوٹ ڈالنا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہو اور بندہ جان بوجھ کے رکاوٹ ڈال لے مصنوعی طریقے سے، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سے بندہ زیادہ سیانا ہے. اللہ کو پتہ نہیں ہے اولاد پیدا کرنی ہے بندے کی کہ نہیں، بندہ زیادہ سمجھدار ہے، وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر دیتا ہے. بیوقوف انسان. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو بھی کسی کی بیٹی سے پیدا ہوا ہے، پہلے آپ نے آپ کو خیر مار، ہاں تیرا پتہ لگے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچہ بھی آتا ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، روزی روٹی وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، اس کی روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت پر بہت اجر و ثواب بیان فرمایا. جو اجر و ثواب بیٹی کی تربیت پر ہے وہ بیٹے کی تربیت پر بھی نہیں ہے. 2 سے شروع ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا 2 بیٹیوں کی جو بندہ تربیت پرورش کرے، فرمایا یہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے 8 بن جائیں گی. 3، فرمایا 3 کا بھی، 1 کا بھی پوچھا نہیں. اگر صحابی کہتے ہیں 1 کے بارے میں ہم پوچھتے، 1 کے بارے میں بھی آپ یہی بات کہہ دیتے. اتفاق ایسا ہوا 1 کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوا.
لیکن تربیت پرورش اسلامی شرعی ہو، عقیدہ توحید سکھایا جائے، نماز روزہ سکھایا جائے، دینی تعلیم دی جائے، نماز کا ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، صحیح قرآن پڑھنا آ جائے، تجوید، موٹے موٹے مسائل کے چلو پتہ چل جائے۔ میں حیران ہوں، بیسیوں نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں وہ ڈیوٹی بھی نہیں کراتے اپنی بیٹیوں کو، وہ کہتے ہیں ہماری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، لیکن پڑھاتے بھی دنیا کا علم ہے، پڑھاتے بھی دنیا کا علم ہے اور ڈیوٹی بھی نہیں کراتے۔ اتنے ہزاروں روپے خرچ کرنے کا فائدہ کیا فائدہ بتاؤ گے؟ ہاں، شکار صحیح پھنسدا ہے، گاہک صحیح لگتا ہے پھر، کیونکہ لوگوں کو بتائیں گے بھئی بچے والے آ کے پوچھتے ہیں بچی کی پڑھی ہے، انہوں نے ایم ایس سی کیتا تھو، فلان ڈگری فلان، ٹھیک، مرعوب ہو جاتے ہیں لوگ، ان پر رعب اور دبدبہ چل جاتا ہے۔ تو تعلیم تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم ہے نہیں نا، مصیبت یہ ہے تعلیم کے نام پر سکھائی جاتی ہے بے ادبی، تعلیم کے نام پر جو گل کھلائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اب کسی سے بات مخفی نہیں۔ ہاں جی، اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل و شعور کو استعمال کر لیں، فائدہ اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی عیب نہیں، گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن گناہ اس میں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ حرف آخر ہے۔ حرف آخر کا مطلب کیا ہے کہ جو اس نے بتا دیا ہے اس کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہی ہوگا، یہ غلط ہے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ نے 2 واقعہ لکھے ہیں تفسیر میں، جن لوگوں نے بڑے نہایت اعلیٰ ترین علاج اور الٹرا ساؤنڈ کرائے، معاملہ اس کے برعکس نکلا، ایک بے نظیر بھٹو کا، ایک لیڈی ڈیانا کا۔ بے نظیر بھٹو نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، لوگوں نے، ڈاکٹروں نے کہا بیٹی ہوگی، بیٹا ہو گیا۔ لیڈی ڈیانا نے کہا الٹرا ساؤنڈ کرایا، وہ بھی حکمران تھی، کیا شہزادی تھی حکمرانوں کی، انہوں نے کہا بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، وہ بیٹی ہوگی۔ کہنے لگے بتاؤ جی، ان دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین حکمران اور الٹرا ساؤنڈ کے ان کے پاس کمی تھی، اللہ نے الٹا کر دکھایا۔ اعتقاد یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، بس ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، ایسٹیمیٹ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج معالجے کی طرح بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا عورت کی نماز کہاں افضل ہے، آپ نے فرمایا گھر میں، فرمایا گھر کے اندر، فرمایا بند کمرے میں، بند کمرے سے بھی آگے کوئی اگر سیف جگہ ہے تو اس کے اندر۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، صحابہ جو قیدی ہوتے، کافروں کو قیدی کرتے تھے نا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو کہتے کہ اگر تم نے چھوٹنا ہے اتنے بندوں کو تعلیم دے دو، تو وہ ان کی زبانیں، لکھنا پڑھنا بولنا، جو ضروری معلومات تھیں وہ سیکھ لیتے تھے۔ اس کی گنجائش ہے، ضرورت کے مطابق انگلش سیکھی جا سکتی ہے، ڈاکٹریٹ، کوئی زراعت، کوئی صنعت و حرفت، کوئی کام کاج کے لیے، لیکن یہ بندوں کے کام ہیں سارے کرنے والے، عورتوں کے کام نہیں۔ عورتوں کیا کریں؟ وقرن فی بیوتکن، عورتیں گھر میں رہیں بس، عورت گھر کی ملکہ ہے۔ جب باہر نکلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان، شیطان پتہ کیسے دیکھتا ہے؟ آنکھیں پھاڑ کے ایسے، پھر نکلتی جیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، لباس کیسا ہوتا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء، بدترین حالت ہے ان کی، سو کا میں نا مثال، حالت، کیفیت، صورتحال، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی اچھی مثالیں ہیں، اللہ کی اچھی مثالیں ہیں کہ وہ 24 گھنٹے سنتا ہے، 24 گھنٹے تمہاری پکار قبول کرتا ہے، تمہیں روزی روٹی دیتا ہے، تمہیں صحت عافیت تندرستی دیتا ہے، تمہارے معاملات کو دیکھتا ہے،
کبھی اس نے یہ نہیں کہا آرام کرو میں نے بھی 2 منٹ آرام کر لیں گے، مہربانی تھوڑی ضرورتیں پوری کر کے میں تو بڈھا ہو گیا، کبھی کہا اللہ نے جواب دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے سنتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ خوب عزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، کہ جس کو جتنا دینا ہے اس نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اگر زیادہ دیا تو بغاوت کون کرے گا، اور تھوڑا دیا تو بغاوت کون نہیں کرے گا، زیادہ دیا تو شکر کون کرے گا، تھوڑے دینے پر شکر کون نہیں کرے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر پکڑتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابہ، کوئی نہ چھوڑتا زمین کے اوپر چھپایا، یعنی چلنے والا، یعنی جاندار، کیونکہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ظلم، گالی گلوچ، مارنا پیٹنا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن لیٹ کرتا ہے اللہ ان کو ایک متعین مدت تک، ڈیلے کرتا ہے، رائے دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے کہ توبہ کر لیں، سیدھے ہو جائیں، معافی مانگ لیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی متعین لمٹ آ جاتی ہے، مدت ختم ہو جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پھر وہ ایک گھڑی یا ایک لمحہ بھر لیٹ نہیں ہو سکتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ لیٹ ہو سکتے ہیں، نہ پہلے موت ان کو آ سکتی ہے، بس اس گھڑی کے اندر ان کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے متعین کرتے ہیں ما یکرہون، جو ناپسند کرتے ہیں، بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹیاں متعین کریں اور اپنے لیے بیٹے۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہے، اچھائی یعنی مال دولت، دنیا، موج مستی، بیٹے، اچھے مکان، اچھے کاروبار ان کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور اپنی مرضی سے بکواس کرتے ہیں۔ لا جرم ان لہم النار، کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایسے کافروں کے لیے دوزخ پکی بات ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ آگے بھیجے جائیں گے۔ آگے بھیجے جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جانے سے، قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ جہنم میں جل سڑ رہے ہوں گے۔ ہم قیامت کا دن بعد میں آئے گا، حشر کا دن بعد میں آئے گا، وہ ہمارے اٹھنے سے پہلے آگ میں جل سڑ رہے ہوں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا۔ اپنے صحابہ کو فرمایا، حوض سے مراد وہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ٹھنڈا اور میٹھا، شہد سے ٹھنڈا اور برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ پانی اتنا زیادہ ہوگا، اس کے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا سب سے پہلے وہاں میں پہنچوں گا۔ ایسے ہی کافروں کو آگ میں سب سے پہلے پہنچا دیا جائے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور یہ فطری عمل بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں، بنسبت بیٹوں کے بیٹیاں والدین کی خدمت زیادہ کرتی ہیں، اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، اور اپنے والدین سے محبت بھی زیادہ کرتی ہیں۔ بیٹے تھوڑی خدمت کرتے ہیں، اخراجات بہتے لیتے ہیں۔ اللہ قلیل بیٹے ہوں گے جو والدین کی خدمت زیادہ کریں بیٹیوں کی نسبت، ورنہ آپ معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، قوم برادری کے اندر چیک کر لیں، بیٹیاں بنسبت بیٹوں کے اکثر و بیشتر، زیادہ تر نرم مزاج، خدمت گزار اور احساس اور ہمدردی رکھنے والی ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب کافروں میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ ہی کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے خوب بھرا جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، چھپا پھرتا ہے قوم سے اس بری خبر کی وجہ سے، مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اس کو دی گئی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ،
کیا اس کو اس رسوائی اور ضلالت کے باوجود زندہ رہنے دے؟ ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ درگور کر دے مٹی کے اندر؟ الا ساء ما یحکمون، کیا یہ بدترین فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ مولانا ابراہیم کہندے سی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی پوچھے نا کیوں آئی نہ کاکی ہوئی ایویں بات کر دیں، کیوں آئے پریشان نظر آندا میں آئی تو مطلب کاکی ہوئی کہ میں بہت بڑا خسارہ پہ گیا، گھاٹا پہ گیا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، للذین وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر حقیقی ایمان نہیں لاتے، مثل السوء ان کے لیے بدترین مثالیں، یعنی دوزخ کے عذاب کی، جو ان کو خوشخبری دی جائے گی وہ بھی بری، جو جلایا جائے گا وہ بھی برا، جو حشر ہوگا وہ بھی برا، جو خبر ملے گی وہ بھی بری، جو سزا ملے گی وہ بھی بری، ہر اعتبار سے بری حالت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے عمدہ مثالیں ہیں۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، مجیب ہے، پکار سننے والا ہے، حالات پر رحم کرنے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، خطائیں مٹانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ کے لیے اچھی مثالیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ خوب غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کسی بھی چوپائے کو زندہ نہ چھوڑے۔ چوپائے سے مراد ہے چلنے والا جاندار، چاہے انسان ہو چاہے کوئی دوسرا ہو، لیکن اللہ چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ یہ اس کا وسیع الظرف جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ لیٹ کرتا ہے لوگوں کو ایک متعین مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پھر ایک گھڑی بھی لیٹ نہیں ہو سکتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے تو وہ مثال بیان کرتے ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں کہ اللہ کو بیٹیاں دیتے ہیں اور اپنے لیے اچھائی اور بیٹے۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہے، لا جرم ان لهم النار، کوئی شک و شبہ نہیں ایسے کافروں کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ان کو پہلے سب سے آگ میں بھیج دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم، وما توفیق الا باللہ۔